سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن سرکار والا ہے۔ یہ ہمارا منتظر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محفل میں آئے ہیں، اور کوئی بھی محفل چھوٹی نہیں ہوتی، یقین جانیں کوئی محفل چھوٹی نہیں ہوتی۔ تعداد سے محفل کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، اصل محفل کا اندازہ جو لگایا جائے گا نا، بڑی ہونے یا چھوٹی ہونے، اس کی قبولیت کا۔ اگر اخلاص کے ساتھ چند بندے بیٹھ کر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں اور وہ قبول ہو جائے تو یقین جانے وہ سب سے بڑی بڑی، اور ہزاروں کا مجمع اور اخلاص نہ، ریاکاری شامل، یقین جانے وہ کام نہ ہے۔ لیکن یہ چیز اگر اخلاص کے ساتھ کم لوگ بھی کیا ہے تو قبول ہے۔ الحمدللہ ہم جمع ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ لوگ ہر ہفتے بزم میں سے جاتے ہیں، کئی بار بہت ساری تعداد ہوتی ہوگی، کئی بار کم ہوتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ آپ 125 ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں، اسی کی ایک کڑی آج مجھے موقع ملا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بیان کروں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جس طرح درود پاک پڑھاؤں، مل کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آپ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور عمل خیر میں اچھی نیت نہ ہونا یہ ثواب سے محرومی کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے، بیان سننے کرنے سے پہلے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں بیان کروں گا، آپ نیت کریں کہ آپ سنیں گے۔ جو کچھ بیان سنیں گے اس پر اپنا ذاتی محاسبہ کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات جب اصلاحی موضوع میں بیان ہوتا ہے تو شیطان دوسروں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کیا یار پھولا شخص تو ایسا کرتا ہے، تو اس شیطانی وسوسے سے بچتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن کریم پڑھا اور رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پڑھ کر اللہ پاک سے بخشش کا سوال کیا تو اس نے خیر یعنی بھلائی کی اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ جہاں درود پاک غموں کو مٹاتا ہے، جہاں درود پاک رحمتوں کا پانے کا سبب ہے، جہاں درود پاک سے گناہ مٹتے ہیں، جہاں درود پاک سے درجات بلند ہوتے ہیں، جہاں درود پاک کی سب سے بڑی جو فضیلت میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ اسے بروز محشر آقا کا قرب نصیب ہے۔ وہی درود پاک کے متعلق یہ بھی فرمان ہم نے سنا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ پاک کی حمد کرے اور اللہ پاک سے بخشش کا سوال کرے تو اس نے خیر کو اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ ہر کوئی خیر کا طلبگار ہوتا ہے، بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے دنیا و آخرت کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب ہو تو اس کا بہترین ذریعہ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک پڑھے، حمد و ثنا کرے اللہ پاک کی، اور درود پاک پڑھے اور بخشش کی دعا کرے تو وہ خیر کا اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ سے بدل درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم. پیارے اسلامی ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں غیر مسلموں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. قرآن کریم میں بعض مقامات پر اللہ کریم نے غیر مسلموں کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد وغیرہ کو مکڑی کے جالے اور مکھی سے تشبیہ دی گئی. جب اللہ پاک نے اہل عرب کو قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لانے کا چیلنج کیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں جیسی کوئی ایک آیت بنا کے کھلا چیلنج دیا گیا, اور جو کفار تھے وہ انہوں نے بہت زور لگایا, شاعروں نے ادیبوں نے بہت مغز ماری کی, بہت دماغ لگایا, لیکن وہ یہ نہیں کر پائے. قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہ لا پائے. جب ان لوگوں نے قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کیا, انہوں نے قرآن پاک کے اعتراض کرتے ہوئے جسارت کی اور کہا کہ اگر قرآن کریم خدائی کلام ہے تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں دی گئی, مثلا مکڑی مکھی وغیرہ کی مثالیں کیوں دی گئی, ایسی بڑی ذات اور چھوٹی چھوٹی مثالیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اللہ پاک کی شان کے خلاف. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام نہیں. ان کی اس اعتراض کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا, اور آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی, ارشاد ہوا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا. کس چیز سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. ترجمہ کنز العرفان کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے, مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. یعنی مثال بیان کرنا بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کا جیسا حال ہو ویسی اس کے لیے مثال دی جاتی ہے. بڑی چیز کی بڑی مثال اور چھوٹی چیز کی چھوٹی مثال دی جاتی ہے. لہذا مثال سمجھنے کے بجائے الٹا اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بیجا ہے. یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق, کمال حکمت ہے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے اسی کے مطابق مثال بیان کی جائے. اور اللہ پاک حکیم مطلق ہے, وہ مچھر مکھی وغیرہ جیسی چیزوں کے ذریعے مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا. یہاں تک تو غیر مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا. اب جو لوگ قرآن کریم میں دی گئی مثالوں کو پڑھتے یا سنتے ہیں ان کے دو گروہ, ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ان مثالوں کو سن کر دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں. پہلا گروہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے رب کی طرف سے حق بیان کیا جا رہا ہے. یہ اہل ایمان کی شان ہے. وہ قرآن کریم پڑھ کر اس پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم کو اپنے رب کریم کا کلام مان کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جو دوسرا گروہ ہوتا ہے ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ترجمہ کنز العرفان, اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے. یہ کفار کا طرز عمل ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے
اور اسے سمجھنے کے بجائے الٹا اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں. لہٰذا قرآن کریم میں مثالیں ذکر کرنے کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہیں اس سے یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا گویا قرآن کریم اور اس میں ذکر کی گئی مثالیں کسوٹی ہیں. ان کو پڑھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بے ایمانوں کی بے ایمانی ظاہر ہوتی ہے. کوئی تو وہ ہیں جن کا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور کوئی وہ ہیں جو قرآن مثالیں پڑھ کر مزید گمراہی میں جھگڑ کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم سے ہدایت لینے کے بجائے اس سے مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما يضل به الا الفاسقين. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ نافرمانی کی سزا ہے. جو بندہ نافرمانی میں حد سے گزرتا ہے تب اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تب وہ قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں لے پاتا. اب نافرمانی کیا ہے؟ اس میں اگر غور کریں تو اللہ پاک کی جو احکام الہیہ ہیں اس کو پامال کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے. نمازیں چھوڑنا یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے. روزے فرض روزے چھوڑنا یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے. شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب اللہ پاک کی نافرمانی ہے. اور اس کی وعید کیا بیان کی گئی؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یقین جانیں سب سے عظیم جو نعمت بندے مومن کے پاس ہوتی ہے نا، وہ ایمان کی دولت ہے، اور گمراہی ایمان کو چھین لیتی ہے. اور کون گمراہ ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی شمار کہیں ان لوگوں میں تو نہیں ہے. اللہ پاک ہماری اس حالت سے محفوظ فرمائے. ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما. یہ اس آیت کریمہ کی مختصر وضاحت ہے. اب اس آیت کریمہ سے ملنے والے چند سبق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو آج کا عنوان ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق علماء کرام کی چند فرامین میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ملنے والے جو نکات ہیں، سبق ہے، وہ سنتے ہیں. اس آیت کریمہ سے جو پہلی بات سمجھنے کو ملی وہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے میں ہمیں جھجک نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. ترجمہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. مثال بیان کرنا علم کی بات سمجھانے ہی کے لیے ہے، اور ہمارا رب کریم اس سے حیا نہیں فرماتا. اگرچہ حیا کا معنی ہمارے حق میں کچھ اور ہے اور اللہ پاک کے حق میں کچھ اور ہے. بہرحال یہ وصف تو وہ ہے جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. علم دین سیکھنے کی بات ہو، حق بات سمجھنے کا معاملہ ہو یا دوسروں کو سمجھانے کا معاملہ ہو، اس میں ہرگز شرم و جھجک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کتنے سارے ایسے دینی مسائل ہیں جو حیا والے ہیں. یہ مسئلے سیکھنے میں بتانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر حیا والے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیکھے. کئی ایسے مسئلے ہیں جو بیان کرنے سے پہلے رسول شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ اس آیت کے شروعاتی حصے کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ پاک حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا میں بھی تمہیں دینی مسئلے بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا. چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک حق بات سے حیا نہیں فرماتا، لہذا میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنے میں حیا نہیں فرماتا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو ٹوٹنے سے متعلق دینی مسئلہ بیان فرمایا. یہ مسئلہ شرم و جھجک والا تھا. چنانچہ آپ نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جو بات بیان کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا نہیں فرمائی، بے شک میں بھی اس کے بیان کرنے میں حیا نہیں کروں. مطلب یہ ہے کہ دینی مسائل بیان کرنا بے حیائی نہیں بلکہ یہ تو اصل حیا ہے. اگر یہ بے حیائی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلے ہرگز بیان نہیں فرماتے.
پیارے اسلام بھائیو، یہاں یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہمیں مسئلے سیکھنے میں اور سکھانے میں شرم و جھجک نہیں کرنی چاہیے. غسل متعلق مسئلہ ہو یا وضو سے متعلق مسئلہ ہو، ایسے ہی نکاح و طلاق سے متعلق مسئلہ، عموماً ان چیزوں کو سیکھنے میں مسلمان یا جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سیکھنے میں حیا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل یہ بے حیائی ہے کہ دینی مسئلے نہیں سیکھتے. اصل حیا تو یہ ہے کہ دینی مسائل سیکھتا. اب ذرا غور کریں یہ جھجک سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مسئلے نہیں سیکھنا ہے گناہوں کا بھی سبب ہو سکتا ہے. جیسے جھجک کے سبب آپ نے غسل کا مسئلہ نہیں سیکھا یا کتاب سے درست مسائل پڑھے بھی نہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ درست طریقے سے غسل نہ کر پائیں. جب درست طریقے پر غسل نہیں ہوگا تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. یوں آپ بہت ساری نیکیوں سے بھی محروم رہ جائیں گے، اور بہت صورتوں میں گناہ بھی ہوگا. جیسے بغیر غسل کے قرآن پاک کو زبانی پڑھنا بھی گناہ جائز نہیں. تم اس کو چھونے کی تو ہرگز اجازت نہیں، اگر وہ چھوئیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. اگر بے غسل جان کر نماز پڑھی تو نماز نہیں، پاک اگر نہیں ہوئے نماز نہیں. اور اگر نماز کو ہلکا جان کے ایسا عمل کیا تو علماء فرماتے ہیں یہ کفر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ویسے بڑے بڑے معاملے ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم گناہوں کے شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں شرم و جھجک کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دینی مسائل کو علماء کرام سے سیکھنا چاہیے. پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہم کو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ کافروں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اعتراضات کرتے ہیں. دینی مسائل کو سیکھ کر یہ اس میں اعتراضات کرتے ہیں. ابھی ہم نے آیت کریمہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں مثالیں سن کر کہ اس مثال سے اللہ پاک کی مراد کیا ہے. دو گروہ کے بارے میں سنا. پہلا گروہ تو یہ کفاروں کا کہ جو مثالوں کو سن کر یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے اللہ پاک کی مراد کیا ہے، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہوتا ہے. یہ خوش نصیب جب قرآنی مثالیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان پر یقین کرتے ہیں اور انہیں حق مانتے ہیں. ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ترجمہ کنز العرفان. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یہاں سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اعتراضات کرنے کے بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. کیونکہ جو بات سمجھنے کے بجائے الٹا اعتراضات کیا کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے نقش قدم پر. ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو بات کو سمجھتے کم اور اعتراضات زیادہ کرتے ہیں. یہ قانون ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے کہ ہم نے سوال کرنا ہے، اعتراضات ہرگز نہیں کرنا. کیونکہ سوال علم کی چابی ہے، سوال یہ علم کی چابی ہے اور اعتراضات ہلاکت کا سبب ہے. جیسے دیکھیے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا فرشتوں نے سوال کیا تھا. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں اس کو کچھ یوں، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا؟ فرشتوں کی باتوں کو اللہ پاک نقل کر ارشاد فرما رہا ہے کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا سوال تھا. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی حکمت جاننا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا. بالکل یہی معاملہ شیطان کا ساتھ بھی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے یہ بات شیطان بھی نہیں سمجھ پایا تھا، مگر اس بخت نے سوال نہیں کیا بلکہ اعتراض اٹھایا اور بولا، جس کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں پارہ 15 آیت نمبر 61 میں اللہ پاک بتاتا ہے ہمیں، شیطان کہتا ہے کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ دو لوگوں کا یہاں پہ پایا گیا گروہ. ایک فرشتوں کا گروہ تھا جنہوں نے سوال کیا اور دوسرا شیطان تھا جن نے اعتراضات کیا. اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں. فرشتوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 26 ہے. ترجمہ کنز العرفان، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں. شیطان نے سوال نہیں کیا بلکہ اعتراضات کیا.
اعتراض کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان پارہ 23 آیت نمبر 77 اور 78 ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ شیطان کے اعتراض پر جو اس کو بدلہ ملا، جو اس پر وعید آئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو دھتکارا ہوا ہے اور قیامت تک کی تجھ پر میری لعنت ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم کسی دینی مسئلے کی حکمت نہ سمجھ پائے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا عزت کا سبب ہے، لیکن اپنی کم عقلی سے اس پر اعتراض کرنا، اس پر اعتراض کر ڈالنا، یہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص تھا، وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ابھی شخص نمازیں بھی پڑھتا تھا، دیگر نیک کام بھی کیا کرتا تھا۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مزید کرم نوازی یہ فرمائی کہ اسے کاتب وحی بنایا، یعنی پرانی آیات جب نازل ہوں تو انہیں لکھ کر محفوظ کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ یہ کتنا بڑا منصب تھا، یہ کیسی نصیب کی بات تھی، مگر وہ شخص پر بدبختی غالب تھی۔ اس نے قرآنی آیات کو اللہ پاک کا کلام سمجھنے کے بجائے اس پر اعتراضات اٹھائے، قرآن کریم کو، اس کی مبارک آیات کو سمجھنے کی بجائے اس کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کے گڑھے میں ڈوب گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کتنا بڑا منصب۔ لیکن جانے صحابیت کا منصب وہ منصب ہے کہ کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی کتب صحابیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا منصب، کتنا بڑا شرف، اور مزید کرم نوازی اللہ پاک کے رسول نے کیا کی کہ اسے کاتب وحی بنا دیا، لیکن بدبخت تھا، اعتراض کرنے والا تھا، اعتراض کیا، قرآن پاک پر اعتراضات اٹھائے، قرآن کریم کو اللہ پاک کا کلام نہیں سمجھا، بدبختی غالب آئی، ہلاکت کیا ہوئی، اتنا بڑا درجہ جو ملنے والا تھا، انجام یہ ہوا کہ کفر کر خاتمہ ہوا۔ اللہ اللہ، اس بدبخت کا انجام یوں ہوا، اور یہی معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ مرا تو اس کے مذہب والوں نے اپنی روایت کے مطابق اس کی آخری رسومات پوری کی اور گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیا۔ یہ لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے، اگلے دن صبح کو دیکھا تو اس کی لاش گڑھے کے باہر زمین پر پڑی تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے سوچا شاید مسلمانوں نے دشمنی دکھائی ہے اور اس کی لاش کو گڑھے سے نکال کر پھینک دیا ہے، چنانچہ انہوں نے دوبارہ اسے دفن کر کے گھر چلے گئے۔ اگلے دن صبح کو دیکھا تو پھر سے وہ لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی، انہوں نے اس بار پھر اس بدبخت کو گڑھا کھود کر پھر دفن کر دیا۔ تیسرے دن جب پھر آئے وہ لوگ تو پھر یہی معاملہ تھا کہ اس کی لاش قبر کے باہر زمین پر پڑی ہوئی۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ سوچیں آپ، اتنا بڑا منصب مل رہا تھا، ہلاکت کیا ہوئی؟ اعتراض کرنے کے سبب۔ بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک پر اعتراض کرنے کی ہلاکت کیا ہوئی، بدبختی کیا ہو کہ صحابیہ جیسا عظیم منصب سے دھتکارا گیا اور کافر ہو کر مرا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ کا عذاب کیسا آیا کہ پہلی بار دفن کیا گیا، زمین سے باہر آ گیا، دوسری بار دفن کیا گیا، زمین سے باہر آ گیا، تیسری بار دفن کیا، زمین سے باہر آ گیا، اب ان کے قبیلے والوں نے اسے ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، معاذ اللہ۔ تو جی کیا حال ہوا ہوگا، انسان کی لاش زمین پر چھوڑ دی جائے نا تو کچھ دنوں میں اس میں کیڑے مکوڑے پڑنے لگ جائیں، جانوروں نے اسے کھایا ہو۔ قرآن کریم پر اعتراضات کرنا، اعتراض کرنے، اس پر یقین نہ رکھنے، اس کلام کو خدائی کلام نہ ماننے کا عبرتناک انجام۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ پاک کا کلام مانتے ہیں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطے کو حق اور سچ مانتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن عملی طور پر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اس پر آج غور کرنے کا مقام ہے، اس پر آج غور کرنے کی بہت حاجت ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم کا ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف سچا ہے، مگر افسوس کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سود کا حرام ہونا سمجھ نہیں آتا، کتنے ایسے خاندان ہیں جو قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے وراثت کے قوانین پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ آپ بہت سارے عقل کے دشمن ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کریم کے پردے سے متعلق مسائل سمجھ نہیں آتے، اس تعلیمات پر انہیں شبہات ہوتا ہے، کتنوں کو مسئلہ شفاعت سمجھ نہیں آتا، کتنے ایسے ہیں کہ مسئلہ علم غیب کو لے کر بگڑ جاتے ہیں،
کتنے ساروں کو اسلام کا معاشی نظام سمجھ نہیں آتا، کتنے سارے اسلام کے خاندانی نظام پر اعتراضات اٹھاتے نظر آتے ہیں، کتنے ہیں جو اسلام کے نظام عدل پر انگلیاں اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ غرض کہ آج کل یہ بے یقینی عام طور پر پائی جا رہی ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ علم دین باقاعدگی کے ساتھ کسی عاشق رسول عالم دین کی خدمت میں پہنچ کر سیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، ساری زندگی غیر مسلموں کے لٹریچر پڑھتے ہیں، پھر اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ دین اور قرآنی تعلیمات کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت سخت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے، جو شک بھی کرے، وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم پر تو یہ لازم ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہو جائے، جو سمجھ نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسی بات ہے، قرآن کریم کی ایسی آیت ہے جو ہماری عقل ہی سے اونچی ہے، جیسے آیتیں متشابہات ہیں، ان کا علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا، ان کے بارے میں بس یہی کہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ترجمہ کنز العرفان، ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے۔ جو بات سمجھ نہ آئے وہاں اپنے ناقص عقل کو دوڑائے نہ، اگر ناقص عقل کو اپنے طور پر دوڑائیں گے، پوری زندگی غیر مسلموں کا لٹریچر پڑھیں گے، اور پھر اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق جس میں غیر مسلموں کا مواد بھرا ہوا ہے اس میں اگر قرآنی آیات کو تولنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ نہ کرے ہمارا بھی حالات ایسے ہو جائیں۔ آج جو گمراہیت بڑھتی جا رہی ہے، بد مذہبیت، اہل حدیثیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دینی معاملے میں ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ مدنی قاعدے کا پہلے سبق اگر پڑھا لیا جائے تو ان سے وہ صحیح طور پر پڑھانا ہے، اور وہ قرآن تعلیمات کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ بد مذہبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ یقیناً اسی میں عافیت ہے اور اسی میں حفاظت ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے کہ ہم اسی بات پر عمل کریں کہ جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی، اور جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم بھی یہی کریں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، قرآن کریم ہمارا امام ہے۔ کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ، کوئی دنیاوی قانون، کسی فلسفی کی تھیوری اگر قرآن کریم کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، مگر قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم کسی وقت میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی دور میں اور کسی بھی حق میں ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم عملی طور پر ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو اپنا معیار بنائیں۔ جو بات قرآن و حدیث کے موافق ہو ہمیں دل و جان سے قبول ہے، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا امام سائنس نہیں، ہمارا امام فلسفی نہیں، ہمارا امام کوئی ریسرچ نہیں، بلکہ ہمارا امام رب کریم کا پاکیزہ کلام قرآن کریم ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جاتی ہے۔ جو قرآن کریم کو اپنا امام اور اپنا پیشوا بنائے گا، قرآن کریم اسے جنت میں داخل کر دے گا، قرآن کریم اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس کے آگے کا قول جو ہے نا وہ تڑپا دینے والا ہے۔ اور جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دے گا، صحابی رسول ہیں، آپ فرما رہے ہیں جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دے گا قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ لہذا قرآن کریم پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنائیں۔ اسی میں عافیت ہے۔ اگر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، قرآن تعلیمات کو پسے پشت ڈالیں گے، اگر قرآنی احکامات کو نہیں مانیں گے تو پھر ہلاکت کا سبب ہوگا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دے گا قرآن کریم اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ بنی امیہ کا ایک بادشاہ ہوا ہے، ولید بن یزید، یہ انتہائی سرکش اور بے باک۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ولید نامی ایک شخص ہوگا جو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہوگا۔ کتنا بڑا جملہ، فرعون سے بڑا سرکش ہوگا۔
اور علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہی ولید بن یزید مراد لیا۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید نے قرآن کریم سے فال نکالی۔ قرآن کریم سے فال نکالنا یہ ویسے ناجائز ہے، قرآن کریم فال نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا، مگر ولید بن یزید جو ہے یہ بدبخت تھا، یہ سرکش تھا، اسے جائز و ناجائز کی کیا پرواہ تھی، اس نے فال نکالی۔ تو جو آیت کریمہ اس کے سامنے آئی وہ گویا اس کی اپنی ہی زندگی کا پورا نقشہ تھا۔ چنانچہ فال میں جو آیت کریمہ نکلی تھی وہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 تھی۔ ارشاد ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ ولید نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر اقتدار کا بھوت سوار ہو گیا اور غرور و تکبر سے بھر کر اس بدلگام نے معاذ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو شہید کر کے بے ادبی کے ساتھ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اور کہا کیا تو سرکش و ہٹ دھرم کو وعید سناتا ہے؟ ہاں میں شرکش و ہٹ دھرم ہوں، جب تو روز قیامت اللہ پاک کے سامنے جائے تو بتا دینا کہ میرے ساتھ ولید نے ایسا سلوک کیا۔ اتنا بڑا بدبخت تھا، تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ اس واقعے کے چند ہی دن بعد ولید بن یزید کا سر کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا۔ اسی کے چچا کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اعلان کیا کہ جو ولید کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1 لاکھ درہم یعنی چاندی کے سکے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ کر اس کے چچا کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کچھ دن تو اس کے محل کے دروازے پر لٹکائے رکھا اور اس کے بعد اس کے کٹے ہوئے سر کو چوراہے پر لٹکا دیا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، بادشاہ ہوا تھا لیکن سرکس ہو گیا تھا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، بڑا نام والا تھا، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ پہلے پھر اسلام بھائیو، یہ ہے ان کا انجام جو قرآن کریم کو اپنا پیشوا نہیں مانتے اور معاذ اللہ اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں قرآن کریم کو اپنا پیشوا مانیں اور اس سے ہدایت کا نور حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس قول کو جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، قرآن پاک کو اپنا پیشوا ماننے والا ہے، تو اس کی قرآن پاک شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخل کروائے گا، اور جو قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دے گا، قرآن کریم اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور قرآن پاک پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ فتنوں کا دور ہے، شاید یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمین میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک ایسا دور آئے گا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ شاید اسی دور کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ اس کو سمجھے تھوڑا سا کہ کھڑا جو بیٹھا والا ہے وہ کھڑے والے سے بڑا ہوگا، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو عمل کرنا ہے ہاتھ بھی لا رہا ہوگا نا تو وہ خاموش کھڑے والے ہونے والے سے بہتر ہوگا، خاموش کھڑا ہونا اس دور میں افضل ہوگا۔ یہ اس دور کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ یعنی ایسا فتنوں کا دور آئے گا کہ بندہ ایسے ایسے معاملات میں نہیں چاہتے ہوئے بھی گرفتار ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اس کے لیے کفر ہو۔ جیسے اس دور کی ایک مثال دیتا ہوں، آج کل جو گانے عام طور پر عام ہیں، آج نوجوان کی اکثریت آپ اکا دکا 10% ہی جیسے ہوں گے، اللہ پاک کی توفیق سے جو اس چیز سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ جو دینی حلیے میں بھی ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ گانے میں آج کل آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں اس میں کہ انہوں نے ان کی جو لفظ ہوتے ہیں اس پر حکم لگایا کہ یہ سننا کفر ہے، اور آج ہمارا نوجوان اسی کو سن رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل جو ہوگا نا، ایسا دور آئے گا کہ عمل جو ہوگا اس کو بڑے پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، چھوٹا سا عمل بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں کفر ہوگا، بندہ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ ایسا دور آنے والا ہوگا، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی دور کے متعلق فرمایا گیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنائیں، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق درست کریں۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق وہ بنیاد
وہ بنیاد ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اور اس فتنے کے دور میں اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو وہ ایسے ہوگا کہ قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرے. آج ہمارا حال ناگفتہ ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا جا رہا ہوں کہ جو آج کے بیان، آج کی محفل کا عنوان کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. اب ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ ہم دینی ماحول سے وابستہ تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمارا قرآن پاک سے تعلق ایسا ہے کہ جیسا علماء کرام فرما رہے ہیں. آئیے ان باتوں کو سنتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا سیکھے. قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لے. قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے. مگر افسوس کے ساتھ آج کل کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں درست عربی لب و لہجے میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا. بعض دفعہ لوگ تلاوت میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ ان سے ایسے معنی چینج ہو جاتے ہیں کہ جس سے نماز بھی نہیں ہوتی، اور اگر اس پہ ایمان رکھ لے تو وہ کلمہ کفر ہو جاتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، الحمد، یہ جو درمیان والے حرف سے جو ہادہ ہوتا ہے، اس سے اگر ہم حمد کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف. اور اگر ہم اس کو ہا سے کہیں گے ہم، جو نیچے والے حرف سے ہادہ ہوتا ہے ہم، اگر ہم اس کو حمد کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دھیمی آواز. ہم نماز میں جب بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو قرات کی ہم شروعات کر رہے ہوتے ہیں اس میں پہلا ہماری آیت جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتی ہے. اب اگر سوچے اگر اس کو حمد کی جگہ ہا سے پڑھ دیا تو معنی میں کیسا فساد پیدا ہو. نماز تو ٹوٹ گئی. لیکن اگر اس پر ایمان ہو گیا، جانتے ہوئے ایسا عمل کر رہا ہوگا تو علماء کرام نے حکم لگایا کہ جو جانتا ہو کہ ایسا معنی فاسد ہوتا ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہا سدھارنے کی، اور ایسا جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہوگا، تو علماء کرام نے حکم لگایا کہ اگر اس کو جان کر ایسا کام کرے تو وہ پھر کفر میں گرفتار ہو. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک درست پڑھتے ہیں کہ نہیں. یہ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا. بعض دفعہ لوگ تلاوت میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے معنی فضا. جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، قلب، بڑے قاف سے پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب. اور اسی کو اگر چھوٹے قاف سے پڑھ دیا قلب، یعنی دو نقطے والے قاف سے پڑھا تو قلب، اور چھوٹے سے پڑھا قلب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. ایک دعا آپ نے سن رکھی ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. معنی اس کا کچھ یوں بنتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پھیر دے. اگر اس کو قلب پڑھا تو دین پر پھیرنے کی بات ہو رہی ہے. اے دلوں کے پھیرنے والے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں. اور اگر اس کو کاف سے پڑھ دیا تو آپ معنی سمجھ رہے ہیں کہ زبان پر لانے میں بھی مسلمان گوارا نہیں کریں گے. اس کا معنی کتنا فساد ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں. اور اگر سیکھ چکے ہیں تو دل کو تسلی کے لیے ایک بار ماہر قاری صاحب کو سنا لیں تاکہ جو غلطیاں وغیرہ ہوں وہ نکل جائیں. اگر آپ قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بڑے اسلامی بھائیوں کو پڑھانا شروع کریں. کہ پڑھانے کی سعادت مندی یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. اگر پڑھنا جانتے ہیں تو پھر سکھانا شروع کر دیں. اس طرح تلاوت قرآن کریم کی بھی عادت بنائیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کے پاس اپنے رب کے کلام قرآن کریم کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے. حالانکہ تلاوت قرآن کریم افضل عبادت ہے. قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں. روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. قرآن کریم، قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے. قاری قرآن اللہ پاک کا خاص بندہ ہے. قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے. قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا اور بڑے درجات حاصل کرتا. ایسے ثوابات، ایسے فائدے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے، مگر ہم تلاوت نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کریم کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کریں. جیسا کھانے کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا، اس طرح تلاوت قرآن کریم بھی روح کی غذا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے قرآن کریم سے ہمارا تعلق. اس کے بعد دوسری بات علماء کرام فرماتے ہیں
قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی دوسری اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اگرچہ قرآن کریم بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی بڑی فضیلت کا کام ہے. چند فضیلت میں نے آپ کو بیان کرنے کی بھی کوشش کی. بڑی فضیلت کا کام ہے، مگر قرآن کریم کو سمجھنے کی جو فضیلت ہے اس کی جدائی شان ہے. حضرت وہیب بن رواح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی. یعنی معلوم ہوا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، خوف خدا نصیب ہوتا ہے، باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اعلیٰ اخلاق و اوصاف نصیب ہوتے ہیں. قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی جو تیسری بات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قرآن پاکیزہ کلام سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے. حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تلاوت قرآن کریم کے 10 باطنی آداب بیان فرماتے ہیں. اس میں 7واں باطنی آداب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ خاص سمجھے، اپنی ہدایت کے لیے تلاوت کرے. تلاوت کرتے وقت یہ تصور باندھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو احکام بیان فرمائے ہیں یہ میرے لیے ہی ہیں. جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے یہ مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں جو قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذابات کا تذکرہ ہے، جو نصیحت بھرے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ سب میرے ہی لیے ہیں. میں ہی ان سے نصیحت دوں گا، میں نے ہی ان سے نصیحت دینی ہے. اگر یہ تصور باندھ کر تلاوت قرآن کریم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن کریم دل میں اترے گا، اثر بھی کرے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو زندگی بھی سنور جائے گی. 3 باتیں بیان کی میں نے. پہلی چیز یہ دہراتے بجائے بندہ یہ نہ ہو کہ آگے سنتا گیا پیچھے ختم ہوتا گیا. پہلی چیز جو بیان کی گئی قرآن پاک سے مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسے قرآن پاک درست پڑھتے آنا چاہیے تجوید و قراءت کے مطابق. دوسری چیز جو بیان کی گئی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. تیسری چیز جو بیان کی گئی کہ اسے اپنے ساتھ خاص سمجھے. جب بندہ خاص سمجھ رہا ہوگا تو اس کی برکتیں زیادہ حاصل ہو رہی ہوگی. جب بندہ سنے گا کہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ فخر کہہ رہا ہوگا کہ میرے رب نے مجھے ڈائریکٹ کہا ہے کہ اے بندے میرے لیے نماز پڑھ. اس کی الگ برکتیں حاصل ہو رہی ہوگی. اور جب یہی آیت کریمہ نماز میں پڑھ رہا ہوگا تو دل میں ایک الگ ہی خوشی و خضوع حاصل ہو رہا ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور مومن کون ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہے. جب قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی ذات کے لیے اسے پڑھ رہے ہوں گے نا سمجھ کر تو یہ لطف و سرور حاصل ہو رہا ہوگا. اب جو اگلی چیز بیان کی جا رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز جو بیان کی گئی قرآن پاک سے مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو چوتھا بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر پختہ یقین ہو. جو کچھ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بس اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتی ہے. بالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا کوئی بھی ارشاد ہرگز غلط نہیں ہو سکتا. یہ بات ہماری نس نس میں سمائی ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم کا جو مسلمان کا قرآن پاک سے تعلق ہونا چاہیے. چوتھا تعلق بیان کیا گیا کہ ایسا تعلق ہو کہ قرآن پاک پر اتنا مضبوط یقین ہو کہ زمین آسمان ادھر کے ادھر ہو جائے لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت غلط نہیں ہو سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو جائے لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی حرف وہ غلط نہیں ہو سکتا. ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے. تقریباً ہر مسلمان ہی اپنی زبان سے یہی کہتا ہے قرآن پر ایسا ہی یقین چاہیے. مگر افسوس جب گھر میں شادی ہو، گانے باجے بجائے جا رہے ہوں، کھلم کھلا بے پردگی کی جا رہی ہو، ایسے وقت اگر کوئی قرآن کریم کی آیت سنا دے، نیکی کی دعوت دے دے، تب رسم و رواج یاد آ جاتے ہیں. ناجائز طور پر رشوت دینی پڑ رہی ہو، کاروبار بڑھانے کے چکر میں سودی لین دین کیا جا رہا ہو، تب اگر کوئی نیکی کی دعوت پیش کی جائے، قرآن تعلیمات سے آگاہ کیا جائے تو دل پر بہت بھاری پڑتا ہے. جب کوئی سائنسی نظریہ کسی غیر مسلم کی تھیوری سامنے آ جائے تب اس پر یقین برقرار رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. یقین جانے یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈالتا اور بندے کو ایمان سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے.
ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے قرآن کریم باقاعدہ سیکھا ہی نہیں ہوتا، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوتی ہے، ساری زندگی غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہے، ان کے سامنے جب قرآن آیات تلاوت کی جاتی ہے تو بعض نادان شکوک و شبہات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ابھی بھی علماء کرام کا ہم نے قول سنا کہ جو قرآن پاک کے ایک حرف میں بھی شک کرے کہ یہ غلط ہوگا، حق جاننے میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسے میں ہم مبتلا تو نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے معاملہ چلا تھا بیچ میں، قرآن پاک کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا گیا تھا، اس وقت بعض نادان ایسے ہوں گے کہ ان کا سن کر جو ہے نا اس پر دل میں شک و شبہات آ رہے ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے ہم ایسا تعلق بنائیں۔ قرآن پاک سے ایک مسلمان کا ایسا تعلق ہونا چاہیے جو علماء کرام نے چوتھی چیز بیان کی گئی کہ ایسا تعلق ہو کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے تو ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کے کلام کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک کی بات ہے، جب ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا قرآن پاک پر کیسا یقین ہوا کرتا تھا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دور مبارک کی بات ہے، ایک آپ کے دور کے ایک بزرگ ہیں حضرت عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ ایک مرتبہ ایران گئے، وہاں آپ کے پجاری رہتے تھے۔ وہاں کے مسلمانوں نے جب آپ کی آمد کا ذکر سنا، جب آپ کو دیکھا تو آپ کے پجاریوں سے بحث کر کے اسلام کی سچائی واضح کرنے کے لیے ان کا نام لے دیا کہ حضرت ان سے مناظرہ کریں گے اور اسلام کو حق ثابت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، ولی صفت حضرت تھے۔ جب آپ نے اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ بحث کی تو حاجت ہی نہیں ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں آپ نے جواب دیا۔ کوئی اور ہوتا نا، یقین اگر پختہ نہیں ہوتا تو پھر وہ گھبراتا، سوچتا، مطالعہ کرتا، دلیلیں نکالتا، اور فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے بحث کی حاجت ہی نہیں۔ یہ آگ کے پجاری ہیں، جس چیز یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں اسی سے حق پوچھ لیتے ہیں، یعنی اس میں ہم دونوں داخل ہوں گے، یہ بھی داخل ہوگا آگ کا پجاری بھی اور میں بھی داخل ہوں گا۔ جس سے آگ نہیں جلائے گی اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ حق پر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ چیز طے پائی گئی کہ آگ کا گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اور ایک عبد الحمید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی داخل ہوں گے اور اس سے حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، آگ جلائی گئی، وقت مقررہ پر دونوں ہی حاضر ہوئے، دونوں ہی طرف کے لوگ حاضر ہوئے، مسلمان بھی آئے اور کفار بھی آئے۔ جب آگ میں جانے کی بات آئی تو آگ کے پجاری آگ کے سامنے آگ میں جانے سے انکار کر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات آئی کہ آگ میں جانے کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلتی ہوئے آگ میں داخل ہوئے اور پورے 20 منٹ آگ کے اندر کھڑے رہے اور پھر صحیح سلامت باہر تشریف لیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ بعد میں کسی نے شیخ عبد الحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا آپ جلتی ہوئی آگ میں کیسے چلے گئے؟ فرمایا قرآن کریم کو ساتھ لے کر۔ مجھے یقین تھا کہ قرآن کریم جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے انشاءاللہ الکریم اس دنیا کی آگ سے بھی ضرور بچا لے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ایسے میں دیکھیے قرآن کریم پر کیسا پختہ یقین تھا۔ ہم نے ایسا تجربہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے یقین بھی پختہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ادھر ادھر کی سن لیتے ہیں نا، اگر کسی بد مذہب کا کوئی کلپ سن لے تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یار یہ تو کتابیں دکھا رہا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہمیں جھوٹ بتا رہا ہے کہ صحیح بتا رہا ہے۔ کتابیں کھول کر بد مذہب دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹیبل پر کتابیں سجی ہوتی ہے، بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف، کتابیں کھول کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے، ریفرنس بھی پیش کر۔ اگر ہمارے سامنے ایسی کلپ آ جائے تو ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ ہم تو اس پر شک میں مبتلا ہوتے ہیں، یار ہم تو بچپن سے ایسا کر رہے ہیں، یہ تو حدیث شریف کی روشنی میں بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو جھوٹ پیش کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی بدبخت موجود ہیں جو کتابیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسے دور میں موجود ہیں۔ علماء اہل سنت نے ان کی تاکید کی، مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے بدبخت کو اچھا نہ تڑ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات پہنچا رہے ہیں۔ کتابیں وہ بھی نکال رہا ہوتا ہے، حدیث شریف کی کتابیں وہ بھی نکال رہا ہوتا ہے بدبخت، اور وہیں حدیث شریف کی کتاب
ہمارے مفتی صاحب بھی نکال دیتے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے، بات وہی پیش کر رہا ہے، یہ بھی پیش کر رہا ہے، ہم نے سنا، اس کو سنا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ پیش کر. جب علماء اہل سنت نے رہنمائی کی، جب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ تو قائری کر رہا تھا، باتوں کو چھپا رہا تھا، پوری حدیث بیان نہیں کر رہا تھا، توڑ مڑوڑ کے بات کو پیش کر رہا تھا، کہ ہماری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، آزمانا نہیں ہے، اس چیز کو کرنے کے لیے ایمان مضبوط ہونا. اور اس دور میں بھی ایک مرد قلندر موجود ہے جس نے یہی دعویٰ کیا تھا الحمدللہ، اور اس کی برکت ایسی ہوئی کہ جو کفاروں نے منہ کی کھائی اور اس کے بعد سے وہ بدبخت نظر آنا ہی بند ہو گیا الحمدللہ. ایسا یقین چاہیے، بہرحال اللہ کریم ہمیں ایسا یقین ادا کرے، قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق ہمیں ادا کرے. چند چیزیں میں نے آپ کو عرض کرنی. پہلی تو میں نے جو بات عرض کی بیان میں جو تھی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک کی اہمیت کیسی ہے، قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہونا کیسا چاہیے. قرآن پاک سے گمراہی بھی ملتی ہے کسے؟ جو اللہ پاک کا نافرمان ہوتا ہے، اور ہدایت بھی ملتی ہے جو اللہ پاک کی باتوں احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور عمل کون کرے گا؟ جس کا قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہو. اب کیسا مضبوط ہونا چاہیے؟ چند باتیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں. قرآن پاک سے تعلق ایسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ وہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، عربی لہجے میں پڑھ رہا ہوں، جیسا قرآن پاک نازل کیا گیا ویسا پڑھ رہا ہوں، غلطیوں سے بچ رہا ہوں. دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ویسے ہی پڑھنا بھی بہت فضیلت کا کام ہے، لیکن جب سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی برکتیں الگ حاصل ہو رہی ہیں. اس دور میں تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان، تفسیر نعیمی، یہ علماء اہل سنت کی بہت ہی پیاری پیاری تصانیف ہیں. تفسیر پڑھنے کے لیے ان سے فائدہ حاصل کریں. تفسیر پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اس کے بعد تیسری چیز یہ بیان کی کہ جب تفسیر کو پڑھیں نا تو جب احکامات الہیہ کی بات آ رہی ہو، اللہ پاک کے عذابات سے ڈرایا جا رہا ہو قرآن پاک میں، تو اس سے خود میں محسوس کریں کہ یہ بات میرے لیے بیان کی جا رہی ہے، مجھے اس سے ڈرنا ہے، اس چیز پر مجھے ہی عمل کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. چوتھی چیز جو بیان کی گئی کہ قرآن پاک پر یقین کو پختہ کریں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، دنیا تباہ ہو سکتی ہے، لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، سب کچھ یقین ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا ہر لفظ حق ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. چوتھا تعلق ہمیں یہ رکھنا ہے قرآن کریم سے. اور اس کے بعد پانچویں چیز جو یہ بیان کی گئی کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو اس سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ تک پہنچائی کہ ایسے لوگوں کو قرآن کریم جہنم میں دھکیل دے گا. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس دور میں اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں موجود ہیں، بزم نوری بہترین کام کر رہی ہے، اس سے جڑے رہیں. علماء اہل سنت کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً حاضری دیتے رہیں، تفسیرات کا مطالعہ کریں، قرآن کریم پڑھیں. اور ایک بہترین عمل میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں جو اس کو اگر عمل مضبوط کرنا ہے نا، یہ چاروں پانچوں چیزیں ہم نے سنی، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، اسے سمجھنا بھی ہے، اور پڑھیں گے تو اس میں مضبوطی سے ہم قائم بھی رہیں گے، مضبوطی بھی آئے گی ہمارے اس میں یقین میں. اگر اس کو کرنا ہے تو ایک بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ نیک اعمال پر عمل. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا کیا ہے، جس میں سوال جواب ہوتے ہیں، جس میں سوال نمبر 6 ہے کہ کیا آج آپ نے 3 آیت تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی یا سنی؟ جب یہ سوال آپ کے سامنے روزانہ ہوگا نا کہ 3 آیت پڑھی آپ نے تو اس پر عمل ہو رہا ہوگا. قرآن پاک پڑھنے والے ہم بن رہے ہوں گے، تلاوت کرنے والے ہم بن رہے ہوں گے. تفسیر پڑھی، تفسیر پڑھنے کا ذہن میں آئے گا، تفسیر بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے. اس طریقے سے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی. ہم دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گے. یقین جانے ایمان جو ہے نا سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں. بندہ مومن کے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ کمزور ہوا، اگر یہ چھین لیا گیا نا تو ہلاکت ہوگی. اگر کفر پر خاتمہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو بالآخر اللہ پاک کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ ہوگا. اور جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جنت ہی. جنت کی کیا ہی شان ہے، جنت کی شان آپ نے سن رکھی ہوگی
جنت میں یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر سوچے گا کہ ہو جا کون یعنی ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرے گی. اتنی اعلیٰ نعمت. جھاڑ کے متعلق فرمایا گیا کہ جو پیڑ ہوں گے اس میں اگر بندہ پھل کھانا چاہے, جنتی پھل کھانا چاہے گا, تو اگر کھڑا ہے تو کھڑا ہو کر جھاڑ پھل کھا سکتا ہے, بیٹھا ہے تو بیٹھ کر پھل کھا سکتا ہے, لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے ہی پھل کھا سکتا ہے. ایسی کوئی تکلیف ہی نہیں ہونا جنت میں. اور یقین جانے یہی ہمارا مقصد حقیقی ہے. اگر اس مقصد حقیقی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. جبھی ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.